لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تجدید عہد وفا کا پھر ایک موقع میسر آ گیا ہے. یہ محرم الحرام کا چاند جو پیغام لے کر آتا ہے، یہ پیغام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. سطحی نظر سے دیکھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جینے کے لیے ایک نئے سال کا تحفہ اور مل گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چاند باطل سے گریزاں ہو کر حق پر مر مٹنے کا نیا حوصلہ بھی عطا کرتا ہے. دیکھیے، اس دنیا میں جینے کا حوصلہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مرنے کا حوصلہ رکھنا بہت بڑی بات ہے. مجھ سے کئی دوستوں نے باصرار و بتکرار یعنی متعدد بار یہ بات کہی کہ اس مرتبہ آپ کا موضوع کیا ہوگا، عنوان سخن کیا ہوگا، عنوان گفتگو کیا ہوگا. کچھ ایسا رکھیے کہ لوگوں میں ہمت پیدا ہو، حوصلہ بلند ہو، اس لیے کہ عموماً گزشتہ چند ماہ سے جو یہ عالمی وبا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں میں نگیٹیویٹی زیادہ آ گئی ہے، مایوسی ہے، حرمہ نصیبی کا احساس ہے، خوف ہے
دلوں اور دماغوں میں خوف کا پہرا ہے۔ میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس حق سبحانہ و تعالی کا یقین موجود ہو، عام اصطلاح میں جو خدا کا اعتقاد رکھتا ہو، یہ عام اصطلاح ہے، میری اصطلاح نہیں ہے، خدا کا اعتقاد رکھتا ہو، درست ہے، عام اصطلاح ہے، میں عرض کرتا ہوں جو خدا کا یقین رکھتا ہو، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اس کے اندر نگیٹیوٹی پیدا نہیں ہو سکتی، کبھی بھی حرمہ نصیبی کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا، جو خدا رکھتا ہو۔ اور پھر خدا شناسی کا، خدا کی معرفت کا، خدا کو پہچاننے کا اور خدا تک پہنچنے کا جس کے پاس حسین جیسا وسیلہ موجود ہو، اس کے لیے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے نگیٹیوٹی کا؟ میں نہیں چاہتا کہ آغاز ہی میں آپ حضرات کی آنکھوں میں جو ٹھہرے ہوئے آنسو ہیں وہ برس پڑیں، لیکن بہرحال یہ جملے کہے بغیر آگے بڑھا بھی نہیں جا سکتا کہ حسین علامت ہے اس بندہ خدا کی، اس عظیم ترین بندگی کی علامت ہے جہاں خوشیوں میں نہیں مصیبتوں میں زبان پر حمد کا نغمہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی گئیں سرکار سید الشہداء پر، کوئی ایک موقع نہیں ہے کہ کوئی بتا سکے کہ آپ نے لب کشائی کی ہو اور آپ کی زبان مبارک پر آنے والا پہلا فقرہ حمد کے علاوہ کچھ اور ہو۔ الحمدللہ۔ بلکہ آج صبح بھی مطالعہ کر رہا تھا تو یہ روایت نظر سے گزری، اور اس سے پہلے بار بار یہ روایتیں نظر سے گزرتی رہی ہیں کہ جب آپ مکے اور کربلا کے درمیان راستے میں تھے، وہ موقع کہ جب آپ کو آپ کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی، یا بعض روایتوں میں ہے کہ وہ موقع جب ایک مرتبہ فرس پر ہی آپ پر ایک حالت نومیہ طاری ہو گئی، یعنی جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نیند سی آ گئی، اور پھر آپ نے خواب دیکھا، اور خواب سے جب بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے یہ فقرہ تین حوالوں سے ابھی صرف عرض کر رہا ہوں، حوالے زیادہ ہیں۔ ایک موقع وہ ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف اتنا سا فقرہ ارشاد فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا سا فقرہ۔ اس کے بعد وہ مواقع ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اس فقرے میں مختلف اضافے کیے ہیں، یعنی وہ مشہور فقرہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وہ ایک مقام ہے۔ ایک یہ موقع انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین، غور تو فرمائیے۔ یہاں پر ٹھہر کر آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ حضرات ملتفت ہوں گے، متوجہ ہوں گے، دین کی طرف توجہ ہے آپ کی،
کم از کم جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی، وہ اسی لیے تو سن رہے ہیں کہ ان کی توجہ دین کی طرف ہے، مذہب کی طرف ہے، خدا کی طرف ہے، خدا کی طرف سے آنے والی حجتوں کی طرف ہے، اور خدا تک لے جانے والے وسیلوں کی طرف ہے۔ تو آپ تبریک و تہنیت کے مستحق ہیں۔ آپ کی زندگیاں مبارک زندگیاں ہیں، پربرکت زندگیاں ہیں، مایوسی کیسی؟ اگر آپ اس وقت ملتفت ہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ ذکر مبارک حسین علیہ السلام کی طرف، تو آپ کی زندگی پربرکت زندگی ہے۔ مایوسی کس بات کی؟ حرمہ نصیبی کا احساس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور مزید توجہ کو بڑھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، اور یہی اپیل ہے قرآن کی کہ مسلسل ہمیں آپ کو، ہر فرد کو اپنے علم میں اور یقین میں اضافہ کرتے رہنے کی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ اس مرتبہ میرے ذہن میں عنوان کچھ اور تھا، اور عموماً چونکہ یہ میرا انداز ہے کہ دوستوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ بھئی کس عنوان پر گفتگو کی جائے، تو اب جب میرے سامنے اعلان مجلسوں کا آیا تو میں نے دیکھا کہ دوستوں نے از خود قرآن اور اہل بیت کا عنوان وہاں پر شائع کر دیا ہے۔ میرے ذہن میں عنوان کچھ اور تھا، اگرچہ مضمون کے اعتبار سے اور روح مطلب کے اعتبار سے متحد ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت کتنے ممبر سجے ہوئے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، سوائے فرشتوں کے کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنے ممبر سجے ہوئے ہیں اس کرۂ ارض پر جہاں نام گرامی حسین بلند ہو رہا ہے۔ ان تمام ممبروں پر مختلف زبانوں میں مختلف عنوانوں کے تحت جو کچھ بھی ذکر ہو رہا ہے اس سب کی روح ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن و اہل بیت۔ حقیقت تو یہی ہے، لیکن ہر فرد، ہر خطیب، ہر عالم، ہر ذاکر، ہر سوچنے والا، ہر تھنکر، ہر ادیب، ہر شاعر اپنے اپنے زاویے سے الگ الگ عنوان بھی تراش لیتا ہے۔ تو میرے ذہن میں عنوان تھا جستجو، راستہ اور راہبر۔ یہ عنوان کیوں ذہن میں آیا؟ اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو سال گزشتہ میرا عنوان تھا زندگی، قرآن اور حسین۔ اسی ممبر سے، ممبر مسجد ایرانیان، زندگی، قرآن اور حسین۔ اس مرتبہ عنوان ہے جستجو، راستہ اور راہبر۔ لیکن اس عنوان کے تحت بھی جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو قرآن و اہل بیت سے متعلق تھی، اس عنوان کے تحت بھی جو گفتگو ہوگی وہ قرآن و اہل بیت سے متعلق ہوگی۔ ہمارے سامنے ان دو سرچشموں کے علاوہ نور علم و یقین و فضائل کا کوئی اور سرچشمہ ہے ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مولانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ہم اس مسئلے میں شرک کے قائل نہیں ہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے اور کفران نعمت نہیں کرتے۔ یہ دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں، اور یہ دو ظاہر میں دو ہیں، باطن میں یہ ایک ہی ہیں۔
حقیقت میں ایک ہیں، باطن میں ایک ہیں. یعنی قرآن اور اہل بیت کا جو رشتہ ہے اسے بھی اگر دیکھیے مختلف فنون ہیں، مختلف علوم ہیں، مختلف سائنسز ہیں، مختلف ڈسپلنس ہیں سوچنے کی، فکر کی، مختلف برانچز ہیں نالج کی. ہر زاویے سے الگ الگ عنوان قائم ہو سکتا ہے اور الگ الگ طور پر ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، تعریف کی جا سکتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں کیا رشتہ ہے. مثلاً کوئی صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں وہی رشتہ ہے جو لفظ و معنی میں ہوتا ہے. ایک اعتبار سے یہ بہت عمدہ تعریف ہے، ایک اعتبار سے ناقص ہے اور بہت ناقص ہے. لیکن ایک اعتبار سے جس زاویے سے گفتگو ہو یہ دیکھنا ہے کہ گفتگو کر کون رہا ہے، مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے، مقرر کون ہے، مقرر کیا حقیقت ہے، سامنے جو ڈسپلن ہے وہ کون سی ہے، کس زاویے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو قرآن اور اہل بیت میں وہی رشتہ ہے جو لفظ و معنی میں رشتہ ہے. یہ اپنی جگہ ایک بہت دلاویز تعریف ہے. دوسری تعریف کوئی کہہ سکتا ہے جو میں اکثر کہتا رہا ہوں، قرآن مجید، قرآن اور اہل بیت میں کیا رشتہ ہے؟ بھئی وہی رشتہ ہے جو اسم اور مسمہ میں ہوتا ہے، یعنی جو نام اور صاحب نام میں ہوتا ہے. گویا قرآن اسم ہے، قرآن نام ہے اور اہل بیت مسمہ ہے، صاحب نام یہ ہے. قرآن نام ہے اور نامی اہل بیت ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تیسرا زاویہ کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں رشتہ وہی ہے جو علم اور عمل میں رشتہ ہوتا ہے. قرآن علم ہے، اہل بیت عمل ہے. کل علم قرآن ہے اور کل عمل اہل بیت. کمال علم قرآن ہے اور کمال عمل اہل بیت. اس کے بعد اگر کوئی تعریف پوچھے قرآن و اہل بیت میں کیا ہو سکتا ہے تو قرآن و اہل بیت میں ایک رشتہ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں قرآن عین علم ہے، عین اعتقاد ہے اور اہل بیت عین طاعت پروردگار ہے. قرآن علم ہے اور اہل بیت عین عبادت ہیں. کتنے عناوین ہو سکتے ہیں اس رشتے کو واضح کرنے کے لیے. یہ علم ہے، یہ عمل، یہ علم ہے، یہ اطاعت، یہ علم ہے، یہ عبادت، یہ یقین ہے، یہ عبادت و اطاعت، یہ لفظ ہے، یہ معنی، یہ اسم ہے، یہ مسمہ. قرآن اور یہ سب رشتے جو ہیں پھر متحد ہو جاتے ہیں اور حقیقت ایک سامنے آتی ہے. تو ہم اس ایک حقیقت میں شرک کے قائل نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور یہ آپ کی سعادت مندی ہے، جتنا بھی شکر ادا کیجئے کم ہے کہ اس طرح سے آپ اور ہم وصیت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہیں. یعنی حضور علیہ السلام نے کس نے؟ امام المرسلین نے. کس نے؟ خاتم النبیین نے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی حیات طیبہ میں بار بار جس چیز کی وصیت کی اور جاتے جاتے جس چیز کی وصیت کی وہ ایک ہی وصیت تھی. اور وصیت کیا تھی؟ کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. دیکھو میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر، گراں بہا، نفیس، عظیم چیزیں چھوڑ کر. اور وہ قرآن مجید ہے، کتاب خدا، اور میری عطرت، میرے اہل بیت. اور پھر یہ بھی ضمانت لی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حتی یردا علی الحوض،
یہاں تک کہ یہ ہمارے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ تو جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں عناوین میں یہ تغیر اور امتیاز اعتباری ہے، حقیقت ایک ہے۔ تو جب حقیقت ایک ہے تو دوئی اور جدائی اور ثنویت کا تصور بھی کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج۔ جتنا بھی سوچتے چلے جائیے خود قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، آپ کو قرآن مجید اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک وحدت نظر آئے گی، اتحاد نہیں، وحدت۔ اور یہی جو میں عرض کر رہا ہوں، یہی مفہوم مستفاد ہوتا ہے، یعنی یہی معنی ابھر کے سامنے آتے ہیں، یہی مضمون سامنے آتا ہے اس آیت کریمہ سے جو میں نے تبرکاً اور تیمناً آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح مثال دی ہے؟ کس چیز کی؟ کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، شجر طیبہ سے اس کی تشبیہ پیش کی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کی مماثلت دراصل اسی وحدت کی طرف اشارہ ہے کہ جو وحدت قرآن اور اہل بیت کے درمیان پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج۔ اب یہاں تک آپ کے اذہان عالیہ کو لا کر پھر میں اپنے اس عنوان کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں پہلے سے تھا، اور کیوں تھا، کس لیے تھا؟ اس لیے تھا اور اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی گفتگو ہو وہ آپ کے ذہنوں سے جڑی ہوئی ہو، ہمارے ہر سامع کے دل سے اور دماغ سے اور فکر سے اور زندگی سے ہماری گفتگو جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر لفاظی ہو کر رہ جائے گی۔ کچھ لفظیں ہیں، چاہے کتنی ہی خوبصورت ہو، کتنی ہی سجی ہوئی لفظیں ہوں، کتنے ہی سجے ہوئے جملے ہوں، کتنی ہی عمدہ ترکیبیں ہوں، کتنی ہی عمدہ ادائیگی ہو، سب لفاظی ہوگی، چونکہ وہ آپ کے دل اور دماغ سے اور فکر سے اور روح سے اور زندگی سے جڑی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ سے کی زندگی سے جڑی ہوئی گفتگو کرنی ہے مجھے، تو میں ایک سوال سے گفتگو کا آغاز کروں گا، وہ یہ کہ یہ بتائیے، جہاں تک بھی جو بھی سن رہا ہے میری گفتگو، مرد حضرات، خواتین، جوان، بوڑھے، بچے جو سن تمیز تک پہنچ چکے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں گفتگو، سوال یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو ہے کہ نہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی جستجو ہے کہ نہیں؟ کبھی غور کیا ہے اس موضوع پر؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی جستجو نہیں ہے اور دل میں کوئی آرزو نہیں ہے تو پھر معاف فرمائیے گا اگر کوئی میں سخت لفظ استعمال کر لوں، کوئی سخت جملہ کہہ دوں تو پھر برا نہ مانیے گا، پھر آپ زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، بالکل مردہ۔ زندہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ دل میں کوئی آرزو ہو اور ذہن میں کوئی جستجو ہو۔ انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی ہے اور زندگی ہے۔ اصلا زندگی بغیر جستجو کے زندگی نہیں ہو سکتی۔ تلاش، جستجو اور سہل اور آسان لفظ استعمال، کھوج، چاہت کسی چیز کی، طلب،
کوئی خواہش، یہ زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جستجو، یہ آرزو، یہ تلاش، یہ چاہت، یہ طلب، یہ کھوج کس قسم کی ہے آپ کے اندر؟ کیسی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ آپ کے اندر طلب ہے تو مطلوب کیا ہے؟ آرزو ہے تو گوہر مقصود کیا ہے؟ آخر جستجو ہے تو کس چیز کی ہے؟ اب یہاں ٹھہر کے میں عرض کر دوں، یہیں سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انسانی زندگی بسر کر رہے ہیں یا انسانی زندگی سے کمتر درجے پر ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم صرف حیوانی سطح زندگی پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ذرا سا طبیعتیں جھنجھڑ کے رہ جائیں گی، لیکن بہرحال میرا مقصد ہی ممبر پر آ کر آپ کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، تھپکیاں دے کر سلانا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ لوریاں سنا کر اور تھپکیاں دے کر سلانا مقصد نہیں ہوتا، جھنجھوڑ کر سوچنے پر اور جستجو پر اور سفر پر مجبور کر دینا میرا مقصد گفتگو ہوتا ہے۔ عموماً لوگوں کو فکر ہوتی ہے جو اپنے مقام انسانیت سے بے خبر و غافل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دار غفلت ہے، یہ دنیا دار غفلت ہے۔ طرح طرح سے دنیا غفلتوں کے پردے آنکھوں پہ ڈال دیتی ہے۔ تو جو لوگ خود اپنے مقام انسانیت سے غافل ہوتے ہیں، ان کے سامنے بس روٹی، کپڑا، مکان اور اس کے متعلقات، یہ پوری جستجو اور آرزو اسی کے گرد گردش کرتی ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ حق سبحانہ و تعالی زبان دے چکا ہے، وہ رزق دے گا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کی بحیثیت انسان جستجو کا موضوع بنے اور آپ کی آرزویں اور خواہشیں صرف انہی مسائل کی طرف گردش کرتی رہیں، انہی مسائل کے گرد گردش کرتی رہیں۔ بحیثیت انسان آپ کے ذہنوں میں جستجو جس چیز کی ہونی چاہیے اس کا عنوان ہے کمال۔ کمال کی طلب ہونی چاہیے، کمال کی جستجو ہونی چاہیے، کامل سے کامل تر بننے کی خواہش ہونی چاہیے۔ سفر طے کرنا ہے، بلند ہونا ہے، اوپر اٹھنا ہے۔ اور کمال کا آخری معیار کیا ہے؟ پہنچنا کہاں ہے؟ اگر ذہن میں جستجو کمال کی ہے، اگر دل میں آرزو کمال کی ہے، اگر اوپر اٹھنے کی، کامل تر ہونے کی، اور بحیثیت انسان کامل تر ہونے کے کیا معنی ہے؟ بے حق سبحانہ و تعالی نے ماشاءاللہ آپ کو سر و سینہ، دست و بازو اور قدم عطا کیے ہیں، پورا یہ ہیکل انسانی آپ کو عطا کیا ہے، یہ جسم صحت مند عطا کیا ہے۔ اس جسم کے اندر سوچنے والا دماغ ہے، دھڑکنے والا دل ہے، اور آپ جب ماں کے رحم میں، جب صلب پدر میں تھے تو جس شکل میں تھے، جب رحم مادر میں تھے تو جس شکل میں تھے، اور اس کے بعد پھر آغوش مادر میں آئے، اور اس کے بعد شیر مادر سے آپ کی پرورش ہوتی رہی، اور پھر آپ بڑھتے رہے، زمین پر چلنے لگے، قد آپ نے نکالا اور ماشاءاللہ بالغ ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ گویا بالغ ہو گئے کے معنی یہ ہیں کہ جسمانی اعتبار سے، طبیعی اعتبار سے جس درجہ کمال تک آپ کو اس دنیا میں پہنچنا تھا، آپ کا جسمانی وجود اس درجہ کمال تک پہنچ گیا۔
اب کون سا نقص ہے جسے کمال تک پہنچنے کے لیے آرزو ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے؟ جو چیز جسم ایک منزل پر جا کر ٹھہر جاتا ہے اس سے زیادہ اس کے حجم میں اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر اس کے حجم اور وزن میں کہیں زیادہ اضافہ ہونے لگے تو وہ بجائے صحت و کمال کے وہ خود نقص کی دلیل بن جاتا ہے، وہ خود ایک مرض میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جو چیز محتاج کمال ہے وہ ہے آپ کا ذہن، آپ کی روح، اور یہ آپ کا ذہن اور آپ کی روح جو محتاج کمال ہے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے، اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے، ذہن کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے، روح کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے، قلب کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے، یعنی آپ کے اس ظاہری مادی جرم صغیر میں چھپے ہوئے عالم کبیر کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم و معرفت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سبحان اللہ، وہ علم و معرفت ہے۔ تو ایک چیز کا وعدہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو جسمانی رزق ہے یہ تو ملے گا کسی نہ کسی صورت سے، یہ جو ذہن اور قلب کی ضرورت ہے اس کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی جستجو جاری رکھو، اس کی طلب جاری رکھو، علم حاصل کرتے رہو مسلسل، رزق حاصل کرنے کی کوششیں کرو، لیکن علم حاصل کرنے کی کوششیں رزق حاصل کرنے کی کوششوں سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے، کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آج اگر پہلی مجلس میں یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے، اور جستجو کس چیز کی؟ کمال کی جستجو، ارتقاء کی جستجو، ترقی کی جستجو، بحیثیت انسان ترقی کرنے کی جستجو، نہ بحیثیت حیوان، بحیثیت انسان ترقی کرنے کی جستجو، بحیثیت انسان ارتقاء کی جستجو، بحیثیت انسان کمال تک پہنچنے کی جستجو، آرزو، خواہش، طلب۔ اب یہاں پر جو سب سے مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کمال تو ہر ایک کو دل سے عزیز ہے، مگر یہ کمال کا معیار کیا ہے یہ واضح نہیں ہے سب کے سامنے، اور واضح کرنا آسان بھی نہیں ہے، واضح کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ایک نامتناہی سلسلہ ہے سفر کا، سفر کرتے رہنا ہے، کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، سفر کرتے رہے تو کمال ہے، ٹھہر گئے تو زوال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رک گئے، ٹھہر گئے، وہی زوال ہے، وہ زوال ہے۔ مسلسل سفر کرنا ہے، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور مطالب ہمیشہ تشنہ رہ جاتے ہیں۔ یہ جو مسلسل سفر ہے، تو سفر طے کرنے کے لیے اگر جستجو ہے، آرزو ہے، تو سفر طے کرنے کے لیے راستہ واضح ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے عنوان میں دوسرا ہے جستجو کے بعد جستجو، راستہ، اور راستے کے ساتھ ساتھ صرف راستہ کافی نہیں ہے، راستے کے ساتھ ساتھ راہبر بھی ضروری ہے۔ اور شکر ہے کہ ہمارے لیے جستجو کیا کی جائے، کس چیز کی جستجو کی جائے، ہمارا گوہر مقصود کیا ہو، ہمارا مطلوب کون ہو، شاہد مطلوب کیا ہو، یہ بھی، راستہ بھی، رہبر بھی، سب اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے ان دو عناوین کے تحت جسے قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، قرآن اور اہل بیت ہمیں کیا جستجو کرنی ہے یہ بھی واضح کر دیتے ہیں، قرآن کے آیات اور اہل بیت کے ارشادات اور ان کا کردار، ان کا وجود۔ اب
بے ساختہ ذہن میں ایک جملہ آ گیا اس وقت تو عرض کر دوں، طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ انسانی فکری، علمی، حکیمانہ، فلسفیانہ، عرفانی، وجدانی نہ جانے کتنے سوالات کا مشکل، دقیق، ادق، پیچیدہ، معضلات، مشکلات کا حل لفظوں اور عبارتوں میں نہیں ملتا، وجودات معصومین میں مل جاتا ہے۔ معصوم کا وجود اور معصوم کا عمل، خود معصوم کا وجود مبارک و مقدس، اور معصوم کا عمل، اس کا فعل، اس کا کردار، اس کی سیرت نہ جانے کتنے مشکل علمی، فکری، کلامی، حکیمانہ مسائل کا مکمل جواب ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں مسلسل سیرت معصومین علیہم السلام کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، معتبر حوالوں کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وعلی محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور میرا خیال ہے کہ کسی حد تک آج اس تمہید میں دونوں عناوین کی وضاحت ہو گئی، جستجو، راستہ اور راہبر، قرآن اور اہل بیت۔ اب یہاں پر ٹھہر کے ایک بات اور عرض کروں کہ یہ جو ہمارا آپ کا ذہن ہے نا، اپنے ذہن میں ذرا غوطہ تو لگائیے، ایک چھلانگ لگائیے، غوطہ لگائیے۔ مجھے نہیں معلوم، یقیناً جوان بھی سن رہے ہوں گے، اور جوانوں کو اسپورٹس کی بھی آج کل تو بہت زیادہ ایک خواہش رہتی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف شارع مقدس نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی ہے اور تشویق فرمائی ہے، شوق دلایا ہے۔ تو اس میں سے جس میں شوق دلایا اور کہا یہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، اس میں ایک چیز ہے تیراکی، تیرنا، سوئمنگ۔ یہ بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے۔ تو اس میں بہترین جو پیراک ہوتے ہیں وہ تو نہ جانے کتنی بلندیوں سے چھلانگیں لگا کر اور کتنی گہرائیوں تک ڈبکیاں لگاتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اور آرام سے تیرتے رہتے ہیں، اور گویا یہ ان کا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، ایک فن ہے، اور ریاضت اپنی جگہ ہے۔ ریاضت کی ریاضت ہے اور کھیل کا کھیل ہے۔ تو وہ جو دریا اور جھیل اور تالاب ہیں ان میں تو بعد میں چھلانگ لگائیے گا، آپ اس وقت اپنے ذہن میں ایک چھلانگ لگا لیجیے، اور ذرا یہ بتائیے کتنا گہرا ہے آپ کا ذہن۔ کیا مشکل سوال ہو گیا؟ کتنا گہرا ہے ذہن آپ کا؟ ارے کمال ہے۔ دنیا والوں نے تو جتنے سمندر ہیں کسی نہ کسی صورت سے سمندروں کی گہرائیوں کا اندازہ لگا لیا ہے کہ کئی 100 کلومیٹر گہرے سمندر ہیں زمین پر، کہاں کہاں پر، یا کئی 1000 میٹر اور کئی لاکھ میٹر کی گہرائی ہیں۔ آپ ذرا اپنے ذہن کی گہرائی بتا سکتے ہیں کہ کتنے، کئی 100 یا کئی 1000 یا کئی لاکھ میٹر گہرا ہے ذہن؟ آپ اپنے ذہن کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے، ان کی ذہن کی گہرائی اور بلندی کا اندازہ کیسے کر سکیں گے جن کو اللہ نے آپ کے ذہنوں کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ۔
آپ اپنے ذہن کی گہرائی اور بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتے. کتنا گہرا ہے ذہن؟ آپ اس کے ذہن کی گہرائی اور بلندی کا کیسے اندازہ کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے ذہن کو منور کرنے کے لیے بھیجا ہے، جسے شہر علم بنا کر بھیجا ہے، در شہر علم بنا کر بھیجا ہے، جس کو اتنا بلند بنا کے بھیجا ہے کہ بلندی کا رشتہ اس کے ساتھ دائمی رشتہ ہے، بلندی اس سے جدا نہیں ہو سکتی. وہ ایسا علی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے دیکھیے میں کبھی فضائل رسمی طور پہ نہیں پڑھتا ہوں، حالانکہ رسمی انداز سے بھی جو فضائل پڑھتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ان کے لبوں کو چوم لوں، ان کے ہاتھوں کو چوم لوں، ان کے پیشانیوں کو چوم لوں. کسی بھی عنوان سے کوئی منقبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھے، کسی بھی عنوان سے کوئی فضائل حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی انداز اور اسلوب میں کوئی اہل بیت علم و عصمت، اہل بیت مصطفیٰ و مرتضیٰ، ذریت مصطفیٰ و مرتضیٰ، ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل، مناقب، کمالات، معجزات، کرامات بیان کرے، میں اس کی پیشانی کو بوسہ دینے کے لیے حاضر ہوں. لیکن خود کوشش یہ کرتا ہوں کہ صرف رسمی طور پر نہ پڑھوں، ان سے بھی ہمارا اور آپ کا رشتہ زندگی کا رشتہ ہو جائے، منہ بولا رشتہ نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جناب والا یہ جو میں نے مثال دی کہ آپ اپنے ذہن میں ذرا چھلانگ لگا کے دیکھیں، یعنی اپنے باطن میں، اپنے ذہن کی ذرا مطلب چہار دیواری، آپ اپنا جسم تو ناپ کے بتا سکتے ہیں. پہلے پاسپورٹ بنا کرتے تھے، اب بھی غالباً نہیں ہوگا، پاسپورٹ بنتا تھا تو اس میں چہرے کا کلر، بالوں کا کلر، کوئی چہرے پہ نشان ہے تو وہ، اور ہائٹ کتنے آپ لمبے ہیں، وہ سب پاسپورٹ پر درج ہوتا تھا. اب بھی ہوتا ہوگا، پاسپورٹ پہ نہیں ہوتا ہوگا تو ریکارڈ میں تو ہوتا ہی ہوگا. تو آپ اپنے کو تو ناپ سکتے ہیں، یعنی اپنا جسم. ذہن ناپ کے بتائیے نا، کئی 100 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کا ہے ذہن آپ کا، کئی ہزار اسکوائر کلومیٹر ہے، کئی لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے آپ کا ذہن. آپ نہیں ناپ سکتے. ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ ذہن رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ ہاں ذہن تو ہے. کس کا ہے؟ کسی اور کا ذہن لیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ نہیں، آپ ہی کا ذہن ہے. تو آپ کا ذہن ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، اور آپ جانتے نہیں کتنی ہے. غور فرمائیں آپ. اسی کو انگریزی کی مختلف اصطلاحیں ہیں مختلف ڈسپلنز میں، اسی کو انگریزی کی ایک اصطلاح میں کہتے ہیں سبجیکٹیویٹی. چیز ہے مگر اس کی گہرائی اور چھور ہم ناپ نہیں سکتے. جتنا گہرائی میں اترتے جاؤ یا جتنی بلندی پہ چلے جاؤ، بلند ہوتے رہو گے لیکن بلندی کی انتہا نہیں آئے گی. اور یہیں پر وہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ گہرائی میں جا رہے ہو یا بلندی پر. جدھر بھی جاؤ گے محسوس ہوگا بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، جس طرف بھی جاؤ گے، یعنی جب ہم کہیں گے کہ فلاں صاحب بہت غور کرتے ہیں، غور کے معنی ہی ہے گہرائی میں اترنا، پانی کی گہرائی میں اتر کے، تہ میں اتر کے اور گوہر مقصود موتی نکال کے لے آنا، اس کا نام ہے غور. غور کرنا لغوی اعتبار سے ڈکشنری میننگ. جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں یہ بہت غور و خوض سے کام لیتے ہیں تو اسی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں یہ بہت بلند فکر انسان ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بلند فکر، دقیقہ سنج، بہت علمی اعتبار سے بلند شخصیت ہے. بھئی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے غور کرتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں بلند کرتے ہیں. بلند شخصیت ہے. غور کرنے کے ڈکشنری میننگ ہے نیچے اترنا، بلندی کے معنی ہے اوپر جانا. ہاں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جہاں کہ ڈائمنشنز کا تصور ختم ہو جاتا ہے، جہاں بھی انسان جس سمت میں چلا جائے بلند ہوتا چلا جاتا ہے. جس سمت میں چلا جائے بلند ہوتا چلا جاتا ہے.
بلندی کے یہ معنی سمجھے؟ اگر آپ اپنے ذہن کو سمجھنے کے سلسلے میں بلندی کے یہ معنی سمجھ سکتے ہیں تو مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے اور یاد رکھیے گا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات گرامی ہے جس رخ سے دیکھیے اتنی بلند ہے، اور جس رخ سے اس ذات گرامی کا مطالعہ کریں گے آپ بلند ہوتے چلے جائیں گے، اسی لیے وہ علی ہے، وہ بلند ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ حیدری، وہ بلند ہے، بلند، علی کی بلندی، علی کی بلندی۔ اور جب در اتنا بلند ہے تو اتنا بلند در جب ہے تو شہر کتنا بلند ہوگا، وہ ذات کتنی عظیم اور بلند ہوگی جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یہاں تک جو میں لایا تو ایک اور جملہ ہے بہت اہم جو آپ کے سپرد کرنا چاہ رہا ہوں۔ معصومین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو، یا امیر المومنین، یا سید کائنات صدیقہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، یا امام حسن مجتبیٰ ہوں یا امام ابو عبداللہ الحسین سید الشہداء۔ یہ وہ شخصیتیں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر حجت میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے ہر نبی، ہر امام، اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہر ولی، اس میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ صفت بدرجہ کمال سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پائی جاتی ہے۔ اللهم صل على اور محمد وعلى محمد، چونکہ نقطہ دائرہ امکان حضرت کی ذات ہے، مرکز حضرت کی ذات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی سرکار رسالت مآب کی ہے، امام المرسلین خاتم النبیین، یہی تمام رسولوں کے امام ہیں، اور انہی پر نبوت ختم ہوئی، انہی سے نبوت شروع ہوئی، انہی پر نبوت ختم ہوئی، اور اس کا راز میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں ایک جملے میں کہ انہی سے نبوت شروع ہوئی اور انہی پہ نبوت ختم ہوئی، اس لیے کہ حقیقت نبوت منحصر انہی کی ذات میں ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اپنے اس جملے کی مزید تشریح کروں۔ حضور کی ذات گرامی میں یہ وصف ہے، اور ان تمام ذوات مقدسہ میں جن سے حضور کی ذات گرامی سے منیت کا رشتہ ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا وجود ان سے وابستہ ہے، ان کا وجود مجھ سے وابستہ ہے۔ ان تمام شخصیتوں میں، اور اصطلاحی اعتبار سے کہہ دیجیے کہ نبی، رسول یا امام میں یہ سبجیکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جتنی بار آپ ان کے قریب جائیں گے اور جتنی بار ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے، نئے علمی اور روحانی کمالات سامنے آئیں گے۔ جتنی بار، جتنا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے، ان کے فضائل کا منار، ان کے مناقب کا مینار، ان کے کمالات کا ہمالہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا۔ کاش ہمارے سامعین کا ذہن، بعض حضرات کے لیے تو یہ مطالب بالکل اجنبی ہوں گے، سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ وہ اذہان ہو سکتے ہیں جو اصلاً علم اور فضیلت کی معنویت ہی سے اجنبی ہیں، اور جو اذہان علم اور فضیلت کی معنویت سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم ایک نامتناہی حقیقت ہے، فضیلت ایک نامتناہی حقیقت ہے،
تو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وجود مبارک و مقدس بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی کبھی کامل احاطہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم نے ان کی معرفت کا حق ادا کر دیا، ان کی مکمل معرفت حاصل کر لی، ان کے معرفت کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. سمجھنے کا حق ادا نہیں ہو پائے گا تو بیان کرنے کا حق کیا ادا ہو پائے گا؟ جس طرح آپ کا ذہن، آپ اپنے ذہن کی چار دیواری معین نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ بھی تشبیہ ہے ناقص، ان کے کمالات کو محدود نہیں کر سکتے، ان کے فضائل کو محدود نہیں کر سکتے، ان کے مناقب کو محدود نہیں کر سکتے، ان کے وجود کو محدود نہیں کر سکتے. ہاں یہ میرا لفظ کسی صاحب ذوق تک پہنچے گا تو داد دے گا، اور کسی ذوق سلیم اور قلب سلیم سے محروم تک پہنچے گا تو وہ مجھ پر شرک اور کفر کے فتوے لگا دے گا. آپ حضرات ایک صلوات پڑھ کے سہارا دے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بھائی ہر چیز میں ذوق شرط ہے، ذوق شرط ہے. جستجو بیدار رکھیے، راستہ روشن رکھیے، راہ بر کو پہچان لیجئے، اور پھر بے خوف و خطر راستہ طے کرتے چلے جائیے. کہیں زندگی کے کسی موڑ پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ مایوس ہو، نہ تھکن کا احساس ہو. خبردار، جسم تھکتے ہیں، اولو العزم انسانوں کی روحیں تھوڑی تھکتی ہیں. جسم تھکتے ہیں، بلند ہمت انسانوں کے ذہن تھوڑی تھکتے ہیں. جسم تھکتے ہیں لیکن حوصلہ مند جوان مردوں کے دل تھوڑی تھکتے ہیں. نہ مایوس ہو، نہ تھکن کا احساس ہو. جو خدا رکھتا ہو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رہبر و رہنما رکھتا ہو، جو اہل بیت مصطفیٰ سے ہونے والے معصوم اماموں کے وسائل رکھتا ہو، اس کے لیے تھکن اور مایوسی کفر ہے. کفر ہے. بس یہاں ٹھہر کر ایک اور اہم مضمون ہے، وقت حالانکہ گزر چکا آج، لیکن ایک دقیق مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ دلا دوں. جب جستجو اور راستے اور راہبر کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے کس مناسبت سے؟ کہ آج ہلال محرم نمودار ہونے والا ہے. یعنی گفتگو ہو رہی ہے کس عنوان سے، کس مناسبت سے؟ یہ ہم اور آپ کس کے روحانی دسترخوان پر اپنی روحوں کی پیاس اور بھوک بجھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یا آقا حسین ابن علی ایک بھوکے اور پیاسے کا علمی دسترخوان بچھا ہوا ہے. ماہ مبارک رمضان کے لیے یہ تعبیر آئی ہے حدیثوں میں کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے، اور قرآن مجید کے لیے بھی یہی ہے کہ مأدبۃ اللہ، یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا چنا ہوا، نعمتوں سے چنا ہوا دسترخوان ہے. یہ محرم روحانی بھوک اور روحانی پیاس بجھانے کے لیے بھوکے اور پیاسے شہید وفا، شہید علم، شہید ایمان، شہید آگہی، شہید توحید کا وسیع دسترخوان ہے. اس مناسبت سے ایک چیز اور عرض کروں، شاید اس سے پہلے میں نے عرض نہیں کیا ہے، اور یہی کہتا ہوں کہ جو ہماری زبانوں پر جاری اور ساری الفاظ ہیں اور اصطلاحیں ہیں پرانی، ان میں بھی جو چھپے ہوئے نئے معانی ہیں ان کو ہمیشہ ڈسکور کرتے رہنے کی فکر ہونی چاہیے. ایک لفظ ہے جو سفر سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے ہجرت. ہجرت اور ہجرت کا جو تصور عام طور پر پایا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں ہجرت کا تصور بہت عمیق اور بہت عظیم الشان اور رفیع ہے. بہت محتم الشان تصور ہے ہجرت کا.
آج صرف حوالہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا، کل انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا چونکہ وقت گزر چکا۔ ہجرت کے لیے یہ تصور کیجئے کہ یہاں تک کہا گیا ہے من الکفر التعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد دوبارہ بادیہ نشینی کفر میں سے ہے۔ یہ کیا معنی؟ ہجرت کے بعد دوبارہ بادیہ نشینی کفر ہے، یعنی کیا؟ اب اس وقت بالکل وضاحت کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں، لیکن جوہر مطلب عرض کر دوں، لب لباب عرض کر دوں۔ ہم آپ اگر اب تو یہ اصطلاحیں بھی بدلتی جا رہی ہیں، ہر جگہ ہر 30 برس کے بعد زبان بدل جاتی ہے۔ حوزہ علمیہ میں جب کوئی نیا طالب علم آتا تھا اور استاد سے تعارف ہوتا تھا تو پوچھتا تھا متى ہاجر، متى ہاجرت، متى ہاجرتم، تم نے کب ہجرت کی؟ یعنی اصلاً طلب علم کا نام ہجرت ہے۔ اس محاورے میں طلب علم کا نام ہجرت ہے، چاہے شہر نہیں بدلا، کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے دور دراز سے، اسی شہر میں تھے، تجارت پیشہ تھے، زراعت پیشہ تھے، کچھ کر رہے تھے، اب آپ نے پوری توجہ ہر چیز سے رشتہ اپنا ناتا توڑ کے اور صرف طلب علم کے لیے مشغول ہو گئے تو حوزے میں کہلاتا تھا مہاجر۔ یہ مہاجر ہے۔ جہل کو چھوڑ کر علم کی طرف آنا اصل ہجرت ہے، کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنا اصل ہجرت ہے، تاریکی کو چھوڑ کر نور کی طرف آنا اصل ہجرت ہے۔ ہجرت کا یہ تصور اپنے ذہنوں میں روشن کریں اور پھر خیال فرمائیں کہ قرآن اور اہل بیت کے سائے میں اگر جستجو بیدار رہے، راستہ روشن رہے اور راہبر سامنے رہے تو آنے والی ہر سانس آپ کو ہجرت کے نئے مرحلے میں پہنچا دیتی ہے۔ مسلسل ہجرت کرنی ہے، مسلسل ہجرت کرتے رہیے، جمود کے دشمن ہو جائیے، سکون کے دشمن ہو جائیے۔ مسلسل سفر، مسلسل حرکت، مسلسل ہجرت، یہ وہ بلند تصور ہے جہاں تک ہمیں قرآن اور اہل بیت لے کر آتے ہیں۔ بس اب 2-3 فقرے عرض کروں گا اور آج کے لیے معال مجلس کے طور پر یہ کافی ہے کہ عموماً چاند رات کی جب مجلس ہوتی ہے تو اس میں ہم ہجرت سرکار سید الشہداء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حسین کی ہجرت، جس کا ظاہری رخ مدینے سے مکے کی طرف ہجرت ہے اور مکے سے کوفے کی طرف ہجرت ہے، مکے سے کربلا کی طرف ہجرت ہے۔ یہ ظاہری رخ ہے، یہ زمان و مکان کے صفحہ ظاہری پر جو نقش ہجرت حسینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مدینے سے ہجرت فرمائی، لیکن کس کیفیت کے ساتھ ہجرت کی ہے؟ بس اب واقعات جو مشہور ہیں انہی کی طرف اشارہ کافی ہوتا ہے، دل تڑپنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ جو مشہور واقعات ہیں آپ کے سینکڑوں بار کے سنے ہوئے واقعات ہیں، جب سرکار سید الشہداء کو باغی شام کے نمائندے نے بلایا ہے اور بیعت پہ مجبور کیا ہے تو آپ نے مدینے کو ترک کرنے میں اپنے وظیفے کی ادائیگی کو سمجھا اور یہ عرض کر دوں کہ 1500 برس کے قریب ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے گزر چکے ہیں، آج تک تاریخ کربلا مکمل بیان نہیں ہو سکی ہے۔
اس کے نہ جانے کتنے رخ ہیں جو ابھی پردے میں ہیں، اور معرفت کے اتنے رخ ہیں. اور اسی لیے جن لوگوں کو کم معرفتیں ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات زیادہ ہیں. لوگ ہم سے آج بھی پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا پرانا ہے، آپ آج تک اس طرح تڑپ تڑپ کے گریہ کرتے ہیں، اور ایک ایک گھر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بس میں عرض کروں کہ جو لوگ اہل دل ہیں اور جن کا وجودی رشتہ ہے، جن کا روحانی رشتہ ہے، وہ یہ بات سمجھتے ہیں. جن کا روحانی اور وجودی اور قلبی رشتہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھ پاتے. معرفت میں اضافہ کریں تو دھیرے دھیرے بات سمجھ میں آنے لگے گی. اور ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی تاریخ وفات پر اتنا گریہ نہیں کرتے، ایسی عزاداری نہیں کرتے. آپ حضرت علی کی شہادت پر بھی ایسی عزاداری نہیں کرتے. آپ امام حسن کی شہادت پر بھی ایسی عزاداری نہیں کرتے. بی بی زہرا کی شہادت پر بھی ایسی عزاداری نہیں کرتے جیسی عزاداری حسین کی شہادت پر ہوتی ہے. یہ سوال ہم سے نہیں، معصوم سے بھی کیا گیا تھا. امام معصوم سے یہ سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا دیکھو تم نے غور نہیں کیا، یہ خمسہ نجبہ کی ذات کے آخری فرد تھے. جب رسول اللہ نے اس دنیا کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے غیبت فرمائی تو جو اہل معرفت تھے، جو اہل بینش تھے، جو اہل باطن تھے، ان کے لیے تسلی کا سامان یہ 4 انوار موجود تھے. جب حضرت علی کی جب بی بی زہرا کی شہادت ہوئی ہے اس وقت بھی 3 انوار مقدسہ موجود تھے خمسہ نجبہ میں سے، تو تسلی ہوتی تھی ابھی علی موجود ہیں، ابھی حسن موجود ہیں، ابھی حسین موجود ہیں. جب علی کی شہادت ہو گئی تب بھی حسن اور حسین 2 انوار مقدسہ موجود تھے. جب حسن کی شہادت ہوئی تو حسین سب کے لیے مرکز امید تھے، مگر جب حسین کی شہادت ہوئی ہے تو اب مرکز امید کوئی خمسہ نجبہ میں سے باقی نہیں رہ گیا تھا. اسی لیے حسین کی شہادت پر صرف واہ حسینہ نہیں کہہ رہے تھے لوگ، بلکہ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ کی آوازیں بھی بلند تھیں، حالانکہ شہادت حسین کی ہوئی تھی. اس لیے کہ حقیقتاً اہل معنی کے لیے، حقیقتاً اہل معرفت کے لیے حسین کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت تھی. حسین کی شہادت نہیں، زہرا و علی کی شہادتیں تھیں. حسین کی شہادت اور جدائی نہیں، حسن کی جدائی تھی. آج خمسہ نجبہ میں سے اب کوئی باقی نہیں رہ گیا. یہ ایک جواب ہے، یہ ایک رخ ہے. لیکن آقا حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی عظمتیں اور پھر ان مصائب کی المناکیاں ایسی بے پناہ ہیں کہ اہل معرفت کی آنکھیں کبھی خشک نہیں ہو سکتی. عام افراد تو صرف محرم کے 10 دنوں میں روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. اہل معرفت ہمیشہ اشکبار رہتے ہیں. جب بھی نماز کے لیے کوئی اہل معرفت کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے حسین کا چہرہ بھی آ جاتا ہے. جب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حسین کی وہ یادگار صبح عاشورہ کی نماز جماعت سامنے آ جاتی ہے، جس میں علی اکبر نے اذان دی تھی، جس میں حسین نے نماز پڑھائی تھی، جس میں اصحاب نے نماز ادا کی تھی آقا کے ساتھ. اور جب نماز ظہر پڑھتے ہیں تو آقا حسین کی وہ نماز سامنے آ جاتی ہے جہاں میدان جنگ میں خون کی بارش ہو رہی ہے اور آقا حسین نماز جماعت ادا کر رہے ہیں. جب نماز عصر پڑھتے ہیں تو بھی آقا حسین کی وہ نماز یاد آ جاتی ہے جس کے لیے جمیل مظہری کے یہ 2 مصرے کیا قیامت کے مصرے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. جب بس 2 مرحلے اور
خود میں اپنی کیفیت عرض کر رہا ہوں، جب نماز مغرب کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور جب نماز عشاء کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اکثر فوراً تصور میں ہوتا ہے اس وقت حسین نوک نیزہ پہ کس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اس وقت حسین کا سر مبارک اسیروں کے ساتھ کس منزل پر ہوگا، کس مقام پر ہوگا، یہ شب حسین نے کہاں گزاری ہوگی، حسین کے سر مبارک نے یہ شب کہاں گزاری ہوگی، حسین کے اہل بیت نے یہ شب کہاں گزاری ہوگی۔ حسین کے مصائب اور ان کی المناکیاں، بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں۔ ظاہری اعتبار سے آقا حسین کو رخصت کرنے کے لیے جو لوگ مدینے میں جمع ہوئے، ہر ایک روک رہا تھا، ہر ایک روک رہا تھا، اور جب آقا نے اعلان کر دیا کہ نہیں ہمیں جانا ہے، یہ فریضہ ہے جو ادا کرنا ہے، تو ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ نے کہا آقا فرزند رسول ابو عبداللہ آپ جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ عورتوں کو کس لیے لے جا رہے ہیں؟ یہ مخدرات عصمت و طہارت۔ اور اس وقت سرکار سید الشہداء نے جواب دیا ہے محمد حنفیہ یا ابن الحنفیہ، اے محمد حنفیہ، اللہ کی مرضی اور مشیت یہ ہے کہ انہیں اپنی راہ میں قید اسیری میں دیکھیں، اللہ کی مرضی اور مشیت یہ ہے اس وقت تک یہ دین باقی نہیں رہے گا جب تک میرا لہو ریگے گھر میں کربلا پر بہہ نہ جائے اور میری بہنوں کی چادریں چھن نہ جائیں، یہ اسیر ہو کر، یہ قید ہو کر۔ جب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بس اسی آخری جملہ ہے، فکر کیجئے گا، جب لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، جب طاغوت، جب حاکم ظالم و جابر حاکم لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر خوف کے پہرے بٹھا دیتا ہے، لوگ حق کی آواز نہیں سنتے، تو اس وقت اسیر ہو کر، قید ہو کر حق لوگوں کے دلوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بس آقا حسین نے مظلومیت کی راہ اختیار کر کے اور اپنے اہل بیت کے لیے اسیری کی راہ اختیار کر کے لوگوں کے دلوں کے ساتھ وہ مکالمہ کیا ہے کہ اب قیامت تک حق کا مکالمہ رک نہیں سکتا، حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی اور دنیا کے طاقتور ہمیشہ لرز بر اندام ہوتے رہیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے خون پاک سید الشہداء کا، معبود تجھے واسطہ ہے اسیری اہل بیت مصطفیٰ کا۔ اس وقت روئے زمین پر نور حق کو روشن فرما دے۔ پروردگار تمام انسانوں کو جس ابتلا میں، جس آزمائش میں، جس امتحان میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کی کمک فرما، مدد فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ پروردگار اپنی رحمت و رافت سے کام لے، پروردگار اپنے عادل سے کام نہ لے، اپنے فضل سے کام لے۔ پروردگار دنیا کے اس کرۂ ارض کے تمام انسانوں کو علمی بیداری کی اس منزل تک پہنچا دے کہ یہ تیرے حسین کو پہچان سکیں۔ پروردگار انہیں اس بیداری کی منزل تک لیا کہ یہ قرآن اور اہل بیت کو سمجھ سکیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پروردگار یہ قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں تیری توحید کو ڈسکور کر سکیں۔ پروردگار یہ تیری معرفت اور بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام، فقہاء عظام کا سایہ برقرار رہے، خصوصیت کے ساتھ نجف اشرف کی مرجعیت، تمام مراجع کرام، حضرت آیت اللہ العظمیٰ، سید سیستانی اور دیگر تمام مراجع کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار رہبر ملت اسلامیہ، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب کو بھی اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ اور ان کی رہبری میں ہمیں اپنے امام وقت کی اطاعت و بندگی کے لائق بنا دے۔